مجھے یاد ہے فرسٹ ٹائم جب میں پالیٹکس میں آئی تو لوگوں کو فیس کرنا بہت بڑا ایک چیلنج تھا. بالکل. آئی ریممبر میری جو فرسٹ اسپیچ تھی جو کہ داریل میں تھی, جہاں پہ ہمارے بہت نوٹیبلس تھے, جیسے ہمارے سی ایم, چیف منسٹر بھی وہاں پہ تھے, فورس کمانڈر بھی, اور لوگ 4,000 to 5,000 لوگ تھے ان کے سامنے فرسٹ اسپیچ, اور وہ بھی داریل میں فرسٹ ٹائم ایک لڑکی اسپیچ کر رہی تھی. تو وہ ایک بڑا چیلنج تھا میرے لیے. میری مدر کا بہت بڑا رول ہے اس میں. ایون بینگ ان ایجوکیٹڈ, انہوں نے مجھے بہت زیادہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں اور پھر ابھی پولیٹیکل لائف میں بہت زیادہ سپورٹیو ہے. اس کے بعد میرے فادر کا بہت بڑا سپورٹ, جو اگر وہ مجھے نہیں پڑھاتے تو میں آج یہاں پہ نہیں ہوتی. مجھے پولیٹیکلی انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ. میری یہی کوشش ہے, میں چاہتی ہوں کہ میں ایک ایسا پروپوزل لے کے آؤں جس کے تھرو میں یہ جو فیمیلز ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے بزنسز میں ان کو پروموٹ کر سکوں, فائنینشلی میں ان کو سپورٹ کر سکوں. تو میری یہی کوشش ہے کہ میں ان کو فائنینشلی امپاور کروں تھرو ایسا پروپوزل جو کہ یہ جو فیمیلز گھر پہ بیٹھ کے اپنی چھوٹی چھوٹی کرافٹس ہوتے ہیں ان کے ہینڈ کرافٹ. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز بھٹو. آج پروگرام میں ہمیں ایک اسپیشل گیسٹ نے جوائن کیا ہے جو کہ ممبر گلگت بلتستان اسمبلی ہے, مس سریا زمان صاحبہ, جن کا تعلق ضلع دیامر کے تحصیل دریل سے ہیں اور جی بی اسمبلی کی ینگسٹ فیمیل ممبر بھی ہیں. سریا, آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. تھینک یو. سریا, مجھے یہ بتائیں, مجھ سمیت بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیسک ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کہاں سے اور کس طرح ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شہناز آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ, اور آئی بیکس میڈیا کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے آج مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا. جہاں تک میری بیسک ایجوکیشن کی بات ہے, گریڈ 10 تک میں نے سعودی عربین انٹرنیشنل اسکول طائف سعودی عربیہ سے پڑھا. اس کے بعد میں نے ایف ایس سی ایبٹ آباد سے کی ہے, اور اس کے بعد بی ایس انگلش ان لنگوسٹکس پلس لٹریچر اسلام آباد میں نمل سے کی. ٹھیک ہے. سریا, آلدو آپ کا جو تعلق ہے ایک ایسے ایریے سے ہیں جہاں پہ ابھی بھی خواتین کی امپاورمنٹ اور ویمن پارٹیسپیشن ان اینی کائنڈ آف ڈیسیجن میکنگ, اور جہاں پہ گرلس ایجوکیشن کی ابھی بھی اپوز کیا جاتا ہے, تو اس سچویشن میں بھی آپ کو سیاست میں آنے کا شوق اچانک آیا یا پھر بچپن سے ہی آپ سیاست میں اور اپنے علاقے کے مسائل میں دلچسپی رکھتی تھی؟ بیسکلی میری جو فیملی ہے وہ, میرا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. میری فیملی بہت سالوں سے پالیٹکس میں ہے. پہلے میرے دادا پالیٹکس میں تھے, پھر میرے چاچو, اس کے بعد بابا نے 2015 میں الیکشنز بھی لڑے, اور پھر 2020 میں سچویشن ایسی تھی جس میں پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا, پی ٹی آئی, کہ اب ہائر آفیشلز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایز اے فیمیل نمبر, ایز اے ریزرو سیٹ میری سلیکشن ہوئی, اور میں اس معاملے میں علی امین گنڈاپور, ہمارے پرائم منسٹر عمران خان, ہمارے سی ایم کی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں گلگت بلتستان میں اپنی خدمات سر انجام دے سکوں. جی, جب آپ کو ممبر اسمبلی بننے کی خبر ملی تو آپ کی کیا فیلنگز تھی؟ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا جب تک میں نے آ کے, جب تک اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, جب تک اوتھ نہیں لیا تب تک یقین نہیں ہو رہا تھا دیٹ آئی ہیو بیکم ممبر آف گلگت بلتستان اسمبلی. رائٹ. ضلع دیامر پرٹیکولرلی تانگیر اور دریل کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں پہ صحت اور ایجوکیشن کے بیسک فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہے. کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں ہماری ایجوکیشن سسٹم کو تو یہ تو بہت زیادہ لیک کر رہا ہے, بہت پیچھے ہے, اور صحت میں بھی وہی حال ہے. تو یہ اس کے ذمہ دار بہت سارے لوگ ہیں. ایک تو پریویس جو گورنمنٹ تھی, اس کے بعد پریویس جو ہمارے
ممبرس تھے انہوں نے اس چیز پہ فوکس نہیں کیا بالکل بھی. تعلیم اور صحت کے سیکٹر کو بہت پیچھے چھوڑا ہوا ہے, اس پہ فوکس بالکل بھی نہیں تھا. دوسری چیزوں پہ ان لوگوں نے زیادہ فوکس کیا, اور ایجوکیشن ان کی بیسک نیڈ ہوتی ہے, اور پھر آف کورس ہیلتھ, پر اس چیز پہ ان لوگوں نے فوکس نہیں کیا. پھر اویئرنیس کی بھی کمی تھی ہماری عوام میں یہ اویئرنیس کی کمی تھی کہ وہ اپنی رائٹس کے لیے آگے بڑھ کے ان ممبر سے اپنی رائٹس نہیں مانگ سکتے تھے, آگے آ کے فورمز پہ اپنی رائٹس کے لیے نہیں بول سکتے تھے. اسی لیے اسپیشلی فیمیل ایجوکیشن پہ تو بالکل بھی کسی کا فوکس نہیں تھا, اس لیے فیمیل ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے ہماری ایریا میں. جی بالکل. آپ کی نظر میں گلگت بلتستان میں خواتین کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے, اور ان مسائل کے حل کے لیے کس طرح کے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں, یا آپ کیا تجویز کر سکتی ہیں کہ ان مسائل کے حل کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑے مین ایشوز تو ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہی ہے. ایجوکیشن اب دیکھیں شہروں میں تو اچھے اسکولز بھی ہیں, کالجز بھی, ایک ہماری یونیورسٹی بھی ہے, پر جو ریموٹ ایریاز ہے یہاں پہ یہ والی فیسلٹی نہیں ہے, فیسلٹی لوگوں کو نہیں مل رہی. اسکولز ہے پر بہت کم ہے. پھر اس کے بعد جب لڑکیاں 10th کر جاتی ہے تو اس کے بعد پیرنٹس ڈرتے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو اپنے شہر تک ایسے نہیں بھیج سکتے. ایون غربت کی وجہ سے بھی اتنے وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنی بچیوں کو شہر بھیج سکیں. اور اس کے بعد صحت, ہمارے پاس فیمیل ڈاکٹرز بالکل بھی نہیں ہیں, تو لوگ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو ڈلیوری کیسز ہوتے ہیں وہ میلز کے پاس زیادہ تر نہیں جانا چاہتی, پھر گھروں پہ ڈلیوریاں ہوتی ہے, اس حساب سے ان کے آس پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتی, تو اس سے بہت زیادہ ڈیتھس بھی ہوتی ہے. تو ڈاکٹرز کی کمی اور ایجوکیشن ان دونوں ایریاز پہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. بالکل. سریا, بین فیمیل پولیٹیکل لیڈر, سیاست میں آنے کے بعد آپ کو کس نوعیت کے اپرچونیٹیز اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ being from an area, if you see داریل, وہاں پہ آپ دیکھتے ایجوکیشن کو ہی مطلب لوگ کتنا پروموٹ نہیں کرتے, تو پھر سیاست میں آنا ایک بہت بڑی بات ہے. تو ایٹ دا بگیننگ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا, کرٹیسائز لوگوں نے کیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں نے اپریشیٹ بھی بہت کیا. اپریسیشن لوگوں نے ویلکم بھی کیا, جو کہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھی. تو لوگ, یہ ہوتا ہے کہ دیر از نیگیٹیوٹی اینڈ پازیٹیوٹی ان ایوری فیلڈ آف لائف. اور پھر دوسرے چیلنجز ایشوز تھی. جب مجھے یاد ہے فرسٹ ٹائم جب میں پالیٹکس میں آئی تو لوگوں کو فیس کرنا بہت بڑا ایک چیلنج تھا. بالکل. آئی ریممبر میری جو فرسٹ اسپیچ تھی جو کہ داریل میں تھی, جہاں پہ ہمارے بہت نوٹیبلس تھے, جیسے ہمارے CM, چیف منسٹر بھی وہاں پہ تھے, فورس کمانڈر بھی, اور لوگ 4,000 to 5,000 لوگ تھے ان کے سامنے فرسٹ اسپیچ, اور وہ بھی داریل میں فرسٹ ٹائم ایک لڑکی اسپیچ کر رہی تھی. تو وہ ایک بڑا چیلنج تھا میرے لیے. پھر میڈیا کو فیس کرنا ایٹ دا بگیننگ, اور پھر آپ اسکول لائف سے پولیٹیکل لائف میں ہوتے تو یہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسکول لائف اور دیر از اے ڈفرینس بٹوین پولیٹیکل لائف اینڈ اسکول لائف. کالج لائف یا جو آپ کی ایجوکیشنل لائف ہوتی ہے اس میں اور پولیٹیکل لائف میں بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. تو پھر چیلنج, بہت بڑا چیلنج تھا یہ بھی. بالکل. سریا, آپ چیلنجز تو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں, بٹ یو آر اے رول ماڈل فار مینی ویمن آف گلگت بلتستان اور اینی ادر ریموٹ ایریاز. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو اس اسٹیج تک لانے میں آپ کے فیملی میں سب سے زیادہ کس کا رول رہا ہے, آپ کو کس کا سپورٹ رہا ہے؟ سب سے زیادہ میرے پیرنٹس کا, آف کورس میری مدر کا بہت بڑا رول رہا اس میں. ایون بینگ ان ایجوکیٹڈ, انہوں نے مجھے بہت زیادہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں اور پھر ابھی پولیٹیکل لائف میں بہت زیادہ سپورٹیو ہے. اس کے بعد میرے فادر کا بہت بڑا سپورٹ, جو اگر وہ مجھے نہیں پڑھاتے تو میں آج یہاں پہ نہیں ہوتی. مجھے پولیٹیکلی انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. ایجوکیشن جب میں ایجوکیشن حاصل کر رہی تھی تب بھی, اور ابھی پولیٹیکل لائف میں وہ میرے گارڈین, ٹیچر, میرے آئیڈیل سب کچھ وہی ہے. تو ان کا بہت بڑا سپورٹ ہے میرے پیرنٹس کا, ایون سبلنگس سب کا بہت سپورٹ ہے. واو. سریا, یہ بتائیے کہ خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کیوں ضروری ہے, اور آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن آف کورس بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ایک فیمیل کی پرابلمس کو سمجھ سکتی ہے.
ایک ہم میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں. یہاں پہ میلز آپ کی پرابلمس کو اتنا نہیں سمجھیں گے جتنی ایک فیمیل آپ کی پرابلمس کو سمجھ کر سالو کر سکتی ہے. تو اسی لیے فیمیلز کے لیے کام کر سکتی ہے, تو ان کی پارٹیسپیشن ان پالیٹکس بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کا تعلق ایک رولنگ پارٹی سے ہیں اور پارٹی کے اندر بھی آپ ایک بہت اچھے عہدے پر فائز ہیں, تو آپ جب چاہے جو چاہے آپ تبدیلی لا سکتی ہیں. تو آپ نے کیا سوچا ہے اپنے علاقے میں خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے؟ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ میرا سب سے مین ٹارگیٹ تو ایجوکیشن, فیمیل ایجوکیشن, وہ بھی دیامر میں, اور جو کہ بالکل بھی بہت کم ہے. جو لٹریسی ریٹ ہماری فیمیلز کی, ایون میلز کی بھی بہت کم ہے, پر کمپیرنگ ٹو فیمیلز وہ تو بہت زیادہ کم ہے. تو میرا یہی سب سے مین ایم ہے کہ میں فیمیل ایجوکیشن کو پروموٹ کروں تھرو اسکولز. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اسکولز بنائیں, جو ہوم اسکولز ہیں ان کی تعداد ہم لوگ بڑھا لیں, انسینٹیوز دے پیرنٹس کو کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں, کیونکہ آج کل یہ بھی ہے غربت بہت زیادہ ہے, تو پیرنٹس بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. تو انسینٹیوز جب ملیں گے پیرنٹس کو تو کیوں نہیں وہ اسکول اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے. پھر یہ ووکیشنل سینٹرز فیمیلز کے لیے انشاءاللہ. اور اس کے بعد میری یہی کوشش ہے, میں چاہتی ہوں کہ میں ایک ایسا پروپوزل لے کے آؤں جس کے تھرو میں یہ جو فیمیلز ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے بزنسز میں ان کو پروموٹ کر سکوں, فائنینشلی میں ان کو سپورٹ کر سکوں. تو میری یہی کوشش ہے کہ میں ان کو فائنینشلی امپاور کروں تھرو ایسا پروپوزل جو کہ یہ جو فیمیلز گھر پہ بیٹھ کے اپنی چھوٹی چھوٹی کرافٹس ہوتے ہیں ان کے ہینڈ کرافٹ, بالکل, پھر گھر کی جو بنی چیزیں ہوتی ہے یہ ایک وہ شرم محسوس کرتی ہے اس کو سیل کرنا. تو ایک ایسا پروپوزل, ایک ایسا پروگرام جس کے تھرو یہ اپنی چیزیں گھر سے باہر بیچ سکے اور پھر فائنینشلی امپاور ہو جائے. بالکل سریا, گلگت بلتستان کی خواتین پرٹیکولرلی بچیوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ خواتین اور بچی کو اسپیشلی کی تعلیم حاصل کرے, کیونکہ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اور پھر پالیٹکس میں حصہ لے, کیونکہ یہ ایک اچھی فیلڈ ہے. اس کو جوائن کرنے میں لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ ایک اپنے ایشوز کو پالیٹکس میں آ کے اس کے تھرو آپ اپنے ایشوز کو سالو کر سکتی ہیں. ایک اچھی فیلڈ ہے. تو اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو آگے آنا چاہیے اور سب سے زیادہ اپنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ سریا صاحبہ, پروگرام کے لیے وقت دینے کا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. اور ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنی میزبان شہناز کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.